لیکن ہراول کے یہ 20 سوار رک گئے۔ کبھی ان کے 2-3 سوار درے تک آتے اور ادھر ادھر دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ اگر وہ 20 کے 20 سوار درے میں آ بھی جاتے تو خالد انہیں گزر جانے دیتے، کیونکہ اس کا اصل شکار تو پیچھے آ رہا تھا۔ ان 20 سواروں پر حملہ کر کے وہ اپنی گھات کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں تھا۔ چند دن پہلے کی بات کہ خالد پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ابھی تک نظر نہیں آیا۔ کیا اس نے کوچ ملتوی کر دیا ہے یا اس گھات کی خبر ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے ایک شتر سوار سے کہا کہ وہ اپنے بحروپ میں جائے اور دیکھے کہ مسلمان کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اس دوران 20 مسلمان سواروں نے اپنی نقل و حرکت جاری رکھی۔ 1-2 مرتبہ وہ درے تک آئے اور ذرا رک کر واپس چلے گئے۔ 1-2 مرتبہ وہ پہاڑیوں میں کسی اور طرف سے داخل ہوئے۔ خالد چھپ چھپ کر ادھر آ گیا۔ وہ سوار وہاں سے بھی واپس چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے خالد کی توجہ اپنے اوپر لگائی رکھی۔ خالد کے سوار اشارے کے انتظار میں گھات میں چھپے رہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا جب خالد کا شتر سوار جاسوس واپس آیا۔ وہ وہاں نہیں ہے، جاسوس نے خالد کو بتایا۔ کیا تمہاری آنکھیں اب انسانوں کو نہیں دیکھ سکتی؟ خالد نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ صرف ان انسانوں کو دیکھ سکتی ہیں جو موجود ہوں، شتر سوار نے کہا۔ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ کوچ کر گئے ہیں۔ کدھر گئے ہیں؟ میں نہیں بتا سکتا۔ خالد اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ صحرا کی شام گہری ہو گئی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے ہراول کے سوار بھی وہاں نہیں ہیں۔ اسے ان کے کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو خالد اسی درے سے نکل کر دیکھا 20 سوار غائب تھے۔ اسے اپنی ناکامی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے ارادے اور اس کے جنگی منصوبے خاک میں ملتے نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ وہ خود اسپان تک چلا جائے، لیکن پہچانے جانے کے ڈر سے رکا رہا۔ اس نے 2-3 آدمی اونچی پہاڑیوں پر بھیج دیے کہ وہ ہر طرف نظر رکھیں، اور اسی طرح دن آدھا گزر گیا، لیکن اسے کوئی اطلاع نہ ملی۔ مسلمانوں کے ہراول کے 20 سوار بھی نظر نہ آئے۔ اسے توقع تھی کہ وہ آئیں گے۔ دوپہر کے لگ بھگ اس کا ایک سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا اس کے پاس آ کر رکا۔ میرے ساتھ چلو، سوار نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ جو میں نے دیکھا ہے تم بھی دیکھو۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ گرد، سوار نے کہا۔ خدا کی قسم وہ گرد کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمانوں کا لشکر ہو؟ خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مکہ کی سمت پہاڑی علاقے سے نکل گیا۔ اس زمین سے گرد کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، قبیلہ قریش میں کوئی ایسا نہیں جو محمد جیسا دانشمند ہو۔ وہ میری گھات سے نکل گیا۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قرع الغمیم کی دوسری طرف سے مکہ کی طرف نکل گئے۔ رات کو ان کے 20 سوار بھی دور کے رستے سے ان کے پیچھے گئے اور ان سے جا ملے۔ خالد نے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگائی۔ وہ قرع الغمیم کے اندر چلاتا اور گھوڑے کو سر پر دوڑاتا پھر رہا تھا۔ باہر آ جاؤ، مدینے والے مکہ کو چلے گئے ہیں۔ تمام سوار سامنے آئے۔ تھوڑی سی دیر میں اس کے 300 گھڑ سوار اس کے پاس آ گئے۔ وہ ہمیں دھوکہ دے گئے ہیں۔ خالد نے اپنے سواروں سے کہا، تم نہیں مانو گے، وہ گزر گئے ہیں۔ گزرنے کا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے۔ ہمیں اب زندگی اور موت کی دوڑ لگانی پڑے گی۔ سست ہو جاؤ گے تو وہ مکے کا محاصرہ کر لیں گے، وہ بازی جیت جائیں گے۔ آج مدینہ کے رستہ پر جب مدینہ قریب رہ گیا تھا، خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اسے مکہ پر مسلمانوں کے قبضے کا ڈر تو تھا، لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چال پر عیش عیش کر اٹھا تھا۔ وہ خود فن حرب و ضرب اور عسکری چالوں کا ماہر اور دل دادا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہراول کے 20 سوار دھوکہ دینے کے لیے بھیجے تھے۔ سواروں نے کامیابی سے دھوکہ دیا، اس کی توجہ کو گرفتار کیے رکھا، اور مسلمان دوسری طرف سے نکل گئے۔ یہ جادو نہیں ہے، خالد نے اپنے آپ سے کہا۔ اگر اپنے قبیلے کی سرداری مجھے مل جائے تو جادو کے یہ کرتب میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ صحیح تھا کہ اس کے باپ نے اسے ایسی عسکری تعلیم و تربیت دی تھی کہ وہ میدان جنگ کا جادوگر کہلاتا تھا، مگر اس کے اوپر ایک سردار تھا، ابو سفیان۔ وہ قبیلے کا سالار اعلیٰ تھا۔ اس کے ماتحت خالد اپنی کوئی چال نہیں چل سکتا تھا۔ اپنی اسی مجبوری نے اس کے دل میں ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دی تھی۔ اسے چند دن پہلے کا یہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔
1400 مسلمان اس کی گھات کو دھوکہ دے کر مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ 300 سواروں سے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دے۔ اسے احساس تھا کہ جو مسلمان قلیل تعداد میں کثیر تعداد کے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، انہیں 300 سواروں سے شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ کثیر تعداد میں ہیں۔ اسے مکہ ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا تھا، اور اسے یہ خفت بھی محسوس ہونے لگی تھی کہ اس کی گھات کی ناکامی پر ابو سفیان اسے طعنہ دے گا اور ہنسی اڑائے گا، پھر اسے قریش کی شکست اور مکہ کے سقوط کا مجرم کہا جائے گا۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک رستہ سمجھا کر کہا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچنا ہے۔ یہ دور کا رستہ تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے 300 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگائی۔ رستہ لمبا ہونے کی وجہ سے 3 میل کا فاصلہ 1.5 گنا بڑھ گیا تھا، جسے خالد رفتار سے کم کرنے کے لیے جتن کر رہا تھا۔ عربی نسل کے اعلیٰ گھوڑے شام سے بہت پہلے مکہ پہنچ گئے۔ وہاں مسلمانوں کی ابھی ہوا بھی نہیں پہنچی تھی۔ مکہ کے لوگوں گھوڑے کے شور و غل پر گھروں سے نکل آئے۔ ابو سفیان بھی باہر آ گیا۔ کیا تمہاری گھات کامیاب رہی؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ گھات میں آئے ہی نہیں۔ خالد نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا، کیا تم مکہ کے ارد گرد ایسی خندق کھدوا سکتے ہو جیسے محمد نے مدینہ کے ارد گرد کھدوائی تھی؟ وہ کہاں ہے؟ ابو سفیان نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے ان کی کچھ خبر دو؟ جتنی دیر میں تم خبر سنتے اور سوچتے ہو، اتنی دیر میں وہ مکہ کو محاصرے میں لے لیں گے۔ خالد نے کہا، حبل اور عزا کی قسم، وہ پہاڑوں اور چٹانوں کو رونتے آ رہے ہیں۔ اگر وہ قرع الغمیم میں سے کسی اور رستے سے گزرے ہیں تو وہ انسان نہیں۔ کوئی پیادہ وہاں سے اتنی تیزی سے نہیں گزر سکتا جتنی تیزی سے وہ گزرے ہیں۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، ذرا ٹھنڈے ہو کر سوچو۔ خدا کی قسم، گھبراہٹ سے تمہاری آواز کانپ رہی ہے۔ ابو سفیان، خالد نے جل کر کہا، تم میں صرف یہ خوبی ہے کہ تم میرے قبیلے کے سردار ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ خالد نے دیکھا کہ اس کے 2 ساتھی سالار، اکرمہ اور صفوان قریب ہی کھڑے تھے۔ خالد نے ان سے کہا، آج بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے۔ صرف یہ یاد رکھو کہ مکہ پر طوفان آ رہا ہے۔ اپنی آن کو بچاؤ، یہاں کھڑے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھو۔ اپنے شہر کو بچاؤ، اپنے دیوتاؤں کو بچاؤ۔ سارے شہر میں بھگدڑ مچ گئی۔ لڑنے والوں میں لوگ برچھیاں، تلواریں اور تیر کمان اٹھائے مکہ کے دفاع کو نکلے۔ عورتوں اور بچوں کو ایسے بڑے مکانوں میں منتقل کیا جانے لگا جو قلعوں جیسے تھے۔ جوان عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ ان کے شہر اور جان و مال کا ہی نہیں، ان کے مذہب کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ 2 نظریوں کی ٹکر تھی، لیکن خالد اسے اپنے ذاتی وقار کا اور اپنے خاندانی وقار کا بھی مسئلہ سمجھتا تھا۔ اس کا خاندان جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا۔ اس کے باپ کو لوگ عسکری قائد کہا کرتے تھے۔ خالد اپنے خاندان کے نام اور خاندانی روایات کو زندہ رکھنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو نظر انداز کر دیا، اکرمہ اور صفوان کو ساتھ لیا اور ایسی چالیں سوچ لی جن سے وہ مسلمانوں کو شہر سے دور رکھ سکتا تھا۔ اس نے سواروں کی کچھ تعداد اس کام کے لیے منتخب کر لی کہ یہ سوار شہر سے دور چلے جائیں، اور مسلمان اگر محاصرہ کر لے تو یہ گھوڑ سوار عقب سے محاصرے پر حملہ کر دیں، مگر وہاں جم کر لڑے نہیں، بلکہ محاصرے میں کہیں شگاف ڈال کر بھاگ جائے۔ شہر میں افراتفری اور لڑنے والوں کی بھاگ دوڑ اور للکار میں چند ایک عورتوں کی مترنم آواز سنائی دینے لگی۔ ان کی آوازیں ایک آواز بن چکی تھیں اور رسمیہ گیت گا رہی تھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ذکر تھا۔ بڑا جوشیلا اور بھڑکا دینے والا گیت تھا۔ یہ عورتیں گلیوں میں یہ گیت گاتی پھر رہی تھیں۔ چند ایک مسلح شتر سواروں کی مدینے کی طرف سے آنے والے رستے پر اور 2-3 اور سمتوں کو دوڑا دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبریں پہنچاتے رہیں۔ عورتیں اونچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سورج افق میں اترتا جا رہا تھا۔ صحرا کی شفق بڑی دل فریب ہوا کرتی ہے، مگر اس شام مکہ والوں کو شفق میں لہو کے رنگ دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں سے کسی بھی طرف سے گرد اٹھتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ خالد نے اکرمہ اور صفوان سے کہا، ہم اتنی جلدی خندق نہیں کھود سکتے۔
ہم خندق کا سہارا لے کر نہیں لڑیں گے۔ اکرمہ نے کہا، ہم ان کے محاصرے پر حملہ کریں گے۔ صفوان نے کہا کہ ان کے پاؤں جمنے نہیں دیں گے۔ سورج غروب ہو گیا، رات گہری ہونے لگی، کچھ بھی نہ ہوا۔ مکہ میں زندگی بیدار اور سرگرم رہی، جیسے وہاں رات آئی ہی نہ ہو۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قلعوں جیسے مکانوں میں منتقل کر دیا گیا، اور جو لڑنے کے قابل تھے وہ اپنے سالاروں کی ہدایت پر شہر کے ارد گرد اپنے مورچے مضبوط کر رہے تھے۔ رات آدھی گزر گئی، مدینہ والوں کی آمد کے کوئی آثار نہ آئے۔ پھر رات گزر گئی۔ خالد ابو سفیان نے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نہیں آئیں گے تو یہ بہت خطرناک فریب ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ خالد نے کہا، محمد کی عقل تک تم نہیں پہنچ سکتے، وہ جو سوچ سکتا ہے وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ وہ آئیں گے۔ اس وقت تک مسلمان چند ایک مار کے دوسرے قبیلوں کے خلاف لڑ کر اپنی دھاک بیٹھا رہے تھے۔ ان میں غزوہ خیبر ایک بڑا معرکہ تھا، انہیں جنگ کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان خالد نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان اب وہ نہیں رہے جو تم نے احد میں دیکھے تھے۔ اب وہ لڑنے کے ماہر بن چکے ہیں، اور ان کا ابھی تک سامنے نہ آنا بھی ایک چال ہے۔ ابو سفیان کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک شتر سوار نظر آیا، جس کا اونٹ بہت تیز رفتار سے دوڑتا آیا تھا۔ ابو سفیان اور خالد کے قریب آ کر اس نے اونٹ روکا اور کود کر نیچے آیا۔